السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عرب اپڈیٹس۔ سعودی عرب کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ اقامے کی تجدید کے لیے جمع کرائی گئی اضافی فیس کی واپسی کیسے ممکن ہوتی ہے۔ سعودی لیبر مارکیٹ کو دو شعبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ شعبہ جس میں گھریلو کارکن آتے ہیں اسے عمالہ منزلیہ کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے کو تجارتی کا نام دیا جاتا ہے۔ عمالہ منزلہ کے شعبے میں گھریلو ملازمین شامل ہوتے ہیں، جن میں فیملی ڈرائیور یعنی سائق خاص، چوکیدار یعنی حارس اور خادمہ وغیرہ وغیرہ کے پیشے شامل ہوتے ہیں۔ گھریلو کارکنوں کے ذیل میں ایک اور شعبہ ہے جسے افرادی کہا جاتا ہے، جس کا مقصد ایسے اسپانسر جن کو 10 سے کم کارکنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تجارتی شعبے کے تحت آنے والے کارکنوں کے امور کی نگران وزارت افرادی قوت سماجی بہبود آبادی ہے، جہاں سے مملکت میں مروجہ سعودیزیشن کے نظام کے تحت غیر ملکی کارکنوں کے لیے ویزے جاری کیے جاتے ہیں۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے پوچھا کہ میں گھریلو کارکن کے ویزے پر ہوں، سائق خاص کا پیشہ ہے۔ کفیل نے 4 برس کے لیے اقامہ تجدید کرانے کے لیے فیس جمع کرائی تھی، مگر ابشر کے ذریعے صرف 2 برس کے لیے اقامہ جاری ہوا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ جمع شدہ باقی فیس کس طرح وصول کی جا سکتی ہے۔ تو سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ اقامے کی تجدید کے لیے جتنی فیس ابشر سسٹم میں درکار ہوتی ہے وہ جوازات کے اکاؤنٹ میں منتقل کر لی جاتی ہے۔ باقی رہ جانے والی فیس اسی اکاؤنٹ کے ذریعے واپس حاصل کی جا سکتی ہے۔ واضح رہے، گھریلو کارکنوں کے اقامے کی سالانہ فیس 600 ریال ہوتی ہے۔ اقامہ تجدید کی فیس مطلوبہ مدت کے لیے جمع کرانے کے بعد اضافی فیس اسی اکاؤنٹ میں رہتی ہے۔ جمع شدہ باقی فیس واپس لینے کے لیے جس اکاؤنٹ سے فیس جمع کرائی گئی تھی، اسی اکاؤنٹ کے ذریعے واپسی کے آپشن کو اختیار کرتے ہوئے فیس واپس لی جاتی ہے۔ فیس 3 سے 5 دن کے اندر واپس اسی اکاؤنٹ میں ری فنڈ ہو جاتی ہے۔ ایسے افراد جو خدمات فراہم کرنے والے ایجنٹوں کے ذریعے اقامہ تجدید کی فیس جمع کراتے ہیں، وہ ان ایجنٹ سے ہی مطلوبہ فیس واپس لے سکتے ہیں جن کے اکاؤنٹ کے ذریعے فیس داخل کرائی گئی تھی۔ بعض اوقات بیلنس رقم کی واپسی میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو مقررہ بینک سے رجوع کیا جا سکتا ہے، جہاں موجود اہلکار اکاؤنٹ کا جائزہ لینے کے بعد معاملے کو بہتر طور پر حل کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔